اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اقتدا کردن آن قوم از پس دقوقی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس قوم کا دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اقتدا کرنا۔ نماز میں دقوقی رحمۃ اللہ علیہ آگے ہو گئے۔ قوم اطلس کی طرح تھی، وہ نقش و نگار جیسے۔ ان شاہوں نے قطار بنا کر اقتدا کی اس نامدار مقتدا کے پیچھے، جیسے ہی وہ تکبیروں سے وابستہ ہوئے قربانی کی طرح دنیا سے باہر نکل گئے۔ اے امام، تکبیر کے معنی یہ ہیں کہ اے خدا ہم تیرے سامنے قربان ہو گئے۔ ذبح کے وقت تو اللہ اکبر پڑھتا ہے، اسی طرح گردن زدنی نفس کے ذبح میں تو اللہ اکبر پڑھ اور اس بدبخت کا سر کاٹ دے تاکہ روح ہلاکت سے نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ غیبی قوم بمنزلہ ریشمین کپڑے کی تھی اور دقوقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نقش و نگار کی طرح تھے۔ جیسے ہی ان بزرگوں نے تکبیر تحریمہ پڑھی، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو گئے۔ قربانی کے جانور پر جب تکبیر کہہ کر چھری چلا دی جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ نمازی دربار خداوندی میں اپنے نفس کی قربانی پیش کرتا ہے، لہذا جب تم تکبیر کہو تو فوراً نفس امارہ کو ذبح کر ڈالو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم اسماعیل علیہ السلام کی طرح اور روح خلیل اللہ کی طرح ہے۔ روح نے شاندار جسم پر تکبیر پڑھ دی، جسم شہوتوں اور حرص سے مردہ ہو گیا، بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بسمل ہو گیا۔ قیامت کے دن کی طرح اللہ تعالی کے سامنے صفیں باندھے ہوئے ہیں، حساب اور سوال و جواب میں لگے ہیں، اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے آنسو گرا رہے ہیں، قیامت میں سیدھے کھڑے ہونے والوں کی طرح۔ اللہ تعالی فرماتا ہے تو میرے لیے کیا لایا ہے اس وقفے میں جو میں نے تجھے دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت روح کو بمنزلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بناؤ اور جسم کو بمنزلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے بناؤ۔ اللہ اکبر کے ذریعے جسم شہوت اور حرص کے اعتبار سے مردہ ہو جانا چاہیے اور بسم اللہ کے ذریعے جسم بسمل سر بریدہ ہو جانا چاہیے۔ نماز کی جماعت اور حالت کو ایسا سمجھو جیسا کہ قیامت میں حضرت حق کے دربار میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوگے اور حساب و کتاب اور سوال و جواب ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنی عمر کس چیز میں ختم کی ہے، روزی اور طاقت کس چیز میں ختم کی ہے، آنکھ کے گوہر کو کہاں گھسا ہے، پانچوں حواس کا کس جگہ صفایا کیا ہے۔ آنکھیں اور کان اور حواس عرش کے جواہر ہیں، تو نے ان کو خرچ کیا، زمین سے کیا خریدا، میں نے تجھے ہاتھ اور پاؤں پھاوڑے اور کلہاڑے جیسے دیے، وہ میں نے دیے، خود بخود کہاں ہوئے۔ اسی طرح کے دردناک پیغام دربار سے لاکھوں آتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب نماز میں جب تم قیام میں ہو تو گویا اللہ تعالی تم سے سوال کرتا ہے کہ تم کو جو زندگی کی مہلت دی ہے اس میں تم نے میرا کیا کام کیا ہے، میں نے تجھے روزی اور طاقت دی، وہ کس کام میں صرف ہوئی ہے۔ حواس خمسہ دیے، ہاتھ پاؤں میں نے ہی دیے، ان کو کس کام میں لایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
قیام کی حالت میں یہ باتیں آتی ہیں، شرمندگی سے رکوع میں دوہرا ہو جاتا ہے، کھڑے رہنے کی قوت نہیں رہتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکوع میں ہو جاتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی، شرم سے رکوع میں تسبیح پڑھنے لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں جب یہ سوالات سنتا ہے تو رکوع میں جانا گویا شرمندگی سے جھک جاتا ہے، اب اس میں اتنی سکت نہیں رہتی کہ کھڑا رہ سکے، تو شرمندہ ہو کر جھک کر تسبیح پڑھنے لگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے سر اٹھا رکوع سے اور اللہ تعالی کا جواب شمار کر وہ شرمندگی کی حالت میں رکوع سے سر اٹھاتا ہے، پھر وہ ناقص العمل منہ کے بل گر پڑتا ہے، پھر اس کو حکم ہوتا ہے سر اٹھا سجدے سے اور اپنے عمل کی بات بتا، وہ شرمندہ دوبارہ سر اٹھاتا ہے، پھر سانپ کی طرح منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے پھر گویا اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سر اٹھا اور جواب دے، تو وہ کوما میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر شرمندگی سے سجدہ میں گر پڑتا ہے، پھر سجدے کی حالت میں اس کو سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، وہ سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے لیکن شرمندگی سے پھر دوسرے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سر اٹھا اور بتا، میں تجھ سے ذرہ ذرہ کی جستجو کروں گا، اس میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہیبت ناک خطاب نے اس کی جان پر حملہ کیا ہے، اس بھاری بوجھ کی وجہ سے وہ قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے مفصل بات کہہ، میں نے تجھے نعمتیں دیں، بتا تیرا شکریہ کیا تھا، میں نے تجھے سرمایہ دیا، اس کا نفع دکھا، کیونکہ اس کے پاس نہ سرمایہ ہوتا ہے نہ نفع، اس لیے وہ سفارشی چاہتا ہے تاکہ جلدی عذر خواہی کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوسرے سجدے میں پھر اس کو حکم ملتا ہے کہ سر اٹھا اور جواب دے، تو اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے، لہذا قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ قعدہ کی حالت میں گویا اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتوں کا سرمایہ دیا تھا، اس سرمایہ کا نفع دکھا کہاں ہے؟ اب وہ دیکھتا ہے کہ نہ اس کے پاس سرمایہ ہی ہے نہ نفع، تو گھبرا کر سفارش کرنے والے کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان اشارت سلام سوئے دست راست در قیامت از ہیبت محاسبہ حق تعالی او از انبیاء استعانت او شفاعت خواستن، یعنی اللہ تعالی کے محاسبے کی ہیبت کی وجہ سے داہنی جانب سلام کا اشارہ اور انبیاء سے مدد اور شفاعت چاہنے کا بیان۔ سلام میں داہنی جانب کو رخ کرتا ہے، انبیاء اور بزرگوں کی روح کی جانب وہ انبیاء کو سلام کرتا ہے استعانت اور مدد طلب کرنے کے لیے، یعنی اے شاہو شفاعت کرو کیونکہ یہ کمینہ اس کا پاؤں اور کملی دلدل میں پھنسی ہے۔ انبیاء کہیں گے تدبیر کا وقت جاتا رہا، تدبیر اور کافی سامان وہاں میں تھا، تو مرغ بے ہنگام ہے، اے بدبخت چلا جا، ہمیں معاف کر ہماری جان کے درپے نہ ہو۔ وہ بائیں جانب رخ کرتا ہے، خاندان اور اپنوں میں سے اس سے کہتے ہیں کہ مکار، خبردار اپنا جواب اللہ تعالی کو دے، ہم کون ہوتے ہیں، اے جناب ہمیں معاف کیجیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی اب وہ انہی داہنی جانب سلام کرتا ہے تو گویا انبیاء اور کرامن کاتبین سے اپنی سفارش کی استدعا کرتا ہے۔
دائیں جانب سلام کرنے سے گویا اس کا مدعا انبیاء سے سفارش چاہنا ہے۔ انبیاء اس کو جواب دیں گے وقت نکل گیا، اب کوئی تدبیر نہیں ہے، اس وقت بے موقع چیخ اور پکار ہے۔ اب وہ گویا مایوس ہو کر بائیں جانب سلام کر کے اپنے رشتہ داروں سے مدد کا خواہاں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب نہ ادھر سے نہ ادھر سے کوئی تدبیر ہوئی، اس بیچارے کی جان 100 ٹکڑوں والا دل بنی، وہ بھلا مسکین ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو دعا میں دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے خدا میں سب سے مایوس ہو گیا ہوں، اول اور آخر تو ہی ہے اور تو ہی منتہا ہے، اب امید ہے کہ مہربانی ہو جائے، وہ مونچھ کی رسی سے محفوظ ہو جائے۔ نماز میں ان اچھے اشاروں کو سمجھ لے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ یقیناً ہوگا۔ اے مقتدی، اطاعت کے یہی معنی ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے اور ہم ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، تو جو حکم دے ہم تابع دار ہیں، کہہ دے جرم کی سزا پر ہم راضی ہیں، نماز کے انڈے سے بچہ باہر نکال، بغیر تعظیم اور ادب کے مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مار۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب وہ اللہ سے رشتہ دار بھی اس کو مایوس کر دیتے ہیں، جب وہ دونوں جانبوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اب دل شکستہ ہو کر دربار خداوندی میں دست دعا دراز کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اب کہ سب جگہ سے مایوس ہو کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو امید پڑتی ہے کہ خدا اس پر رحم کر دے اور اس کی گلو خلاصی ہو جائے۔ اوپر کے اشعار میں نماز کے جو اشارے ہیں وہ تو ہر نمازی کے لیے ہیں، اب جماعت میں مقتدی بننے کا اشارہ یہ سمجھو کہ وہ امام کے حرکات و سکنات پر سر تسلیم خم کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالی کی ہر ہدایت پر عمل پیرا ہونے کا اشارہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی خطاؤں کی سزا پر اظہار رضا کرتا ہے۔ ہم نے نماز کے ارکان کے جو اشارے سمجھائے ان سے نتیجہ نکال لے اور نماز میں محض ٹھونگے نہ مار۔ مقتدی بھی بہترین تھے اور امام بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شنیدن آں دقوقی رحمۃ اللہ علیہ در نماز افغان اہل کشتی را در غرق شدن، یعنی نماز کی حالت میں دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کا کشتی والوں کی ڈوبنے میں فریاد سننا۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت شروع کر دی، اسی ساحل پر انہوں نے نماز شروع کی، وہ جماعت ان کے پیچھے قیام میں تھی، زہے اچھی قوم اور برگزیدہ ایمان۔ اچانک ان کی نگاہ دریا کی جانب پڑی، جب دریا کی جانب سے انہوں نے فریاد سنا، انہوں نے موجوں میں کشتی دیکھی، قضا میں اور بلا میں اور تباہی میں، رات بھی اور ابر بھی اور بڑی موج بھی، 3 اندھیریاں اور ڈوبنے کا ڈر۔ ملک الموت کی طرح تیز ہوا اٹھی جس نے دائیں اور بائیں موجیں پھیلا دیں، کشتی والے خوف سے سکڑے ہوئے، نعرے اور وادیلہ بلند کیے ہوئے، رونے میں ہاتھ سر پر مار رہے تھے، کافر اور بددین سب مخلص ہو گئے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب دیا رنج بتوں نے خدا یاد آیا، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایسی حالت میں سب مخلص بن جاتے ہیں۔
گرداب میں پھنس کر سب کشتی سوار مخلص بن جاتے ہیں اور خدا سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں نے تمام عمر بھی سجدہ نہ کیا ہو وہ سجدے کرنے لگتے ہیں، تمام عمر عبادات کو بیکار بتاتے رہے تھے، دنیا کے تمام وسیلے ختم ہو جاتے ہیں تو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت سینکڑوں عاجزیوں سے خدا سے دل و جان سے عہد اور منتیں مانتے تھے، ننگے سر سجدہ میں وہ لوگ بھی کہ کبھی ان کے منہ نے قبلہ نہ دیکھا تھا، پیچ کی وجہ سے۔ پہلے وہ کہتے تھے یہ عبادت بیکار ہے، اس وقت اس میں سینکڑوں زندگیاں دیکھتے تھے، سب سے امید منقطع کر چکے تھے، دوستوں اور ماموں اور چچا، باپ اور ماں سے۔ زاہد اور بدکار اس وقت متقی ہو گئے تھے، جیسا کہ بدبخت نزع کی حالت میں ان کے لیے نہ دائیں سے کوئی تدبیر تھی نہ بائیں سے۔ تدبیریں جب فنا ہوں دعا کا وقت ہے، وہ عاجزی اور آہ اور دعا میں مصروف تھے، ان کی آہوں کا کالا دھواں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ شیطان اس وقت عداوت کی وجہ سے پریشان تھا، پکارا کہ اے کتے کے پرستارو، دوہرا نقصان ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نزع کے وقت فرعون بھی ایمان لانے لگا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ سب تدبیریں ختم ہو جانے کے بعد خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں کا کالا دھواں اس کو دودے سیاہ کہا ہے۔ بدکار چونکہ شیطان کے پرستار ہیں، جب وہ پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان گھبراتا ہے اور ان کو پکار کر کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع نہ کرو ورنہ دو خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، توبہ کے بعد بدعہدی اور گناہ۔ بعض نسخوں میں تیز بین کا مطلب یہاں ہے تذبذب، بعض نسخوں میں تیز بین یعنی شیطان ان کو گھور رہا تھا، بعض نسخوں میں تیز بین یعنی شیطان ان کو گھور رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے انکار اور نفاق والو، موت اور درد، انجام کار اس کا اتفاق ضرور ہوگا، خلاصی کے بعد کیا تمہاری آنکھ نم ہوگی، کیونکہ شہوت پرستی کی وجہ سے تم خاص شیطان بن جاؤ گے، تمہیں یاد بھی نہ آئے گا کہ خطرے کے دن قدرت سے خدا نے تمہاری دستگیری کی ہے۔ شیطان کی یہ آواز آ رہی تھی لیکن اس کو نیک کان کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، جو قطب اور شہنشاہ اور صفا کے دریا ہیں کہ نادان جو کچھ انجام دیکھے گا عقل مند اس کو پہلے مرتبے میں دیکھ لیتا ہے۔ کام کا انجام اگرچہ شروع میں پوشیدہ اور دراز ہو، عقل مند نے شروع میں دیکھ لیا اور جہالت پر مصر نے آخر میں اس کے شروع میں انجام پوشیدہ ہوتا ہے۔ عقل مند نے شروع میں دیکھ لیا اور اس جہالت پر مصر نے آخر میں اس کے شروع میں انجام پوشیدہ ہے، اس کو آخر میں عقل مند اور نادان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اے سرکش، اگر تو غیب کے واقعات نہیں دیکھتا ہے تو احتیاط کو سیلاب کب بہا لے گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جاہل کو جو کچھ انجام کار میں کرنا پڑتا ہے وہ عقل مند ابتدائے کار میں کر گزرتا ہے۔ فساق نے بالآخر وہی کریا و زاری کی جو اولیاء اللہ ابتدا میں کر لیتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی
غیبی پیش آنے والی بات کو نہیں دیکھ پاتا تو حزم اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مصائب میں پھنسنے سے ڈرتا رہے اور توبہ و استغفار کرتا رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تصورات مرد حازم، یعنی محتاط انسان کے خیالات۔ احتیاط کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں بدگمانی، لمحہ بلمحہ ناگہانی بلا دیکھنا۔ اس طرح کہ اچانک ایک شیر آیا، اس نے ایک شخص کو پکڑا اور کچھار میں کھینچ لے گیا۔ اس کے جانے میں وہ کیا سوچتا ہے غور کر، اے دین کے استاد تو بھی وہی سوچ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی مطمئن نہ ہو اور ہر وقت بلائے ناگہانی سے بچنے کی تدبیر کرتا رہے۔ حزم کے معنی اس مثال سے سمجھ لو کہ مثلاً ایک آدمی جس کو شیر چپٹ گیا ہے، جو وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر میں سوچتا ہے، تم شیر کے حملے سے پہلے ہی وہ سوچ لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قضا کا شیر کچھاروں میں گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، ہماری جان کام اور پیشوں میں لگی ہے۔ جس طرح لوگ فقر سے ڈرتے ہیں، گویا کہ کھارے پانی میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر وہ فقر کے پیدا ہونے والے اور ڈر سے ڈرتے تو زمین میں گڑے ہوئے خزانے ان پر منکشف ہو جاتے۔ وہ سب غم کے ڈر سے بعینہ غم میں مبتلا ہیں، ہستی کی تلاش میں عدم میں پھنسے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لیکن ہم غفلت برتتے ہیں اور غیر قضا سے نجات کی تدبیر نہیں کرتے۔ لوگ فقر سے ڈرتے ہیں اور اس قدر اس کے خوف میں مبتلا ہیں کہ جیسا کہ سمندر میں ڈوبتا ہوا خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر فقر پیدا کرنے والے خدا سے اس طرح ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں اور فقر کا کوئی احتمال بھی باقی نہ رہے۔ انسانوں کی یہ بے عقلی ہے کہ موہوم غم کی بنا پر عین غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور محتمل فقر کے غم کی وجہ سے اپنے اوپر غم طاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص زندگی کی تلاش میں اپنے اوپر موت طاری کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ وہ بے خود مقام فنا میں ہے، وہ دعا اللہ فرماتا ہے، وہ دعا اور وہ قبولیت خدا کی جانب سے ہے، درمیان میں مخلوق کا واسطہ نہیں ہے۔ اس خوشامد سے جسم و جان بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحیم اور بردبار بندے معاملے کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کی خو اختیار کر لیتے ہیں، مہربان بغیر رشوت کے مددگار ہوتے ہیں، متفق مشفق اور غمزدوں کے مددگار ہوتے ہیں، رحم کھانے کی وجہ سے دستگیر اور سفارشی ہوتے ہیں۔ سخت جگہ اور بھاری دن میں اے مصیبت زدہ اس قوم کو تلاش کر لے، خبردار مبتلا ہونے سے پہلے ہی ان کو غنیمت سمجھ۔ اس پہلوان کی دعا سے کشتی نجات پا گئی۔ کشتی والوں کو اپنی کوشش کا گمان تھا کہ شاید بچاؤ میں انہی کے بازو نے صحیح اندازے سے نشانہ پر تیر چلایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبکہ وہ دعا کرنے والا فانی ہے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فانی کے جسم و جان کو دعا کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ خاصان خدا چونکہ خدائی اخلاق سے متصف ہوتے ہیں اور ان کی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، وہ محض اپنی صفت رحم کی وجہ سے سفارشی اور دستگیر بن جاتے ہیں۔
اولیاء اللہ سے دعا کا تعلق مصیبت میں مبتلا ہونے پر بھی اور مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے بھی رکھنا چاہیے۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے کشتی بچی، کشتی والے سمجھے کہ ان کی قوت بازو سے بھنور سے نکلی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شکار میں لومڑیوں کو پاؤں بچاتے ہیں، وہ دھوکے میں مبتلا لومڑیاں دم کی وجہ سے سمجھتی ہیں، وہ دم سے محبت کرتی ہیں کہ اس نے ہماری جان کو ہلاکت سے بچایا۔ نادانی سے دم کو چومتی ہیں، ناچتی ہیں اور خوشی سے کودتی ہیں۔ اے لومڑی، پتھر سے پاؤں کا بچاؤ کر، اگر پاؤں نہ ہو تو اے بے وقوف دم سے کیا فائدہ ہے۔ ہم لومڑی کی طرح ہیں، ہمارے پاؤں بزرگ ہیں، ہمیں سینکڑوں قسم کی سزا سے نجات دیتے ہیں۔ ہماری نازک تدبیر ہماری دم کی طرح ہے، ہم دائیں بائیں سے دم سے عشق بازی کرتے ہیں، ہم حجت بازی اور مکر کی دم ہلاتے ہیں تاکہ ہم سے زید اور بکر حیران ہو جائیں۔ ہم لوگوں کی حیرانی کے طلبگار بن گئے ہیں، ہم نے خدائی میں لالچ کا ہاتھ ڈالا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ لومڑی شکاری کے گرفت سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچی، لیکن وہ اپنی مکاری سے سمجھتی ہے کہ دم کی وجہ سے بچی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نجات کا اصل ذریعہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ ہماری نجات کا ذریعہ بزرگان دین ہیں۔ ہم خود جو اپنی نجات کی تدبیریں کرتے ہیں ان کی مثال لومڑی کی دم کی سی ہے جس کو اس نے باعث نجات سمجھا تھا، یعنی ہم اپنے استدلال اور تدبیر کو ذریعہ نجات بتاتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے لوگ حیران ہو جائیں، یعنی انسان اپنی تدابیر اور مکاری کا بیان کر کے لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا ہے اور گویا کہ ان کو مرعوب کر کے اپنی خدائی جتانا چاہتا ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ فریب کے ذریعے ہم دلوں کے مالک بن جائیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گڑھے میں ہیں۔ اے بے غیرت، تو گڑھے اور کنویں میں ہے، دوسروں کی مونچھوں سے ہاتھ ہٹا۔ جب تو کسی اچھے اور خوشنما باغ میں پہنچے، اس کے بعد لوگوں کا دامن پکڑ اور کھینچ۔ اے 4 اور 5 اور 6 کے قید خانے میں مقیم، کیا اچھی جگہ ہے، دوسروں کو بھی کھینچ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان مکاریوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ خود عجز کے گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ جبکہ خود گڑھے میں ہے تو دوسروں کو معتقد بنا کر کیوں گڑھے میں گراتا ہے؟ ہاں، اگر تجھے خود کوئی اعلیٰ مقام حاصل ہے تو بے شک دوسروں کو معتقد بنا کر اس مقام پر کھینچ لا۔ جبکہ خود انسان 4 عناصر اور 5 حواس اور 6 جہتوں میں پھنسا ہوا ہے، یعنی اس کی پہنچ صرف سفلیات تک ہے اور علویات سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے، تو دوسروں کو اس مقام کی دعوت دینا کون سی انسانیت ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ کہ جو گدھے والے کی طرح گدھے کی مفعت کا یار ہے، تو نے اچھی بوسہ گاہ پا لی ہے، ہمیں بھی لے چل۔ جبکہ دوست کی غلامی تیرے ہاتھ نہیں آئی ہے تو تجھ میں شاہی کی تمنا کہاں سے آئی ہے؟ اس خواہش میں کہ لوگ تجھے واہ واہ کہیں تو نے اپنی گردن میں پھندا ڈالا ہے۔ اے لومڑی، تو اس تدبیر کی دم کو چھوڑ دے، دل والوں پر دل کو وقف کر دے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک انسان عالم سفلی میں پھنسا ہے تو اس کی مثال اس گدھے والے کی سی ہے جو گدھے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کو گدھے کی مقعد سے قرب رہتا ہے۔ گدھے والا دوسروں کو گدھے کی مقعد کو بوسہ دینے کی دعوت دے تو کون سی اچھی بات ہے۔ ان کا چلہ ہے جس کا کمان کا چلہ ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے پھندے سے کیا ہے، یعنی تانت کا پھندا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، شیر کی پناہ میں کبابوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، اے لومڑی تو مردار کی طرف نہ دوڑ، اے پیارے تو اس وقت اللہ تعالی کا منظور نظر بنے گا جب تو جز کی طرح اپنے کل کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری نظر دل پر ہے، صورت پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پانی اور مٹی ہے۔ تو کہتا ہے میرے بھی دل ہے، دل عرش کی بلندی پر ہوتا ہے نہ کہ پستی میں۔ کالی کیچڑ میں بھی یقیناً پانی ہے، لیکن اس پانی سے وضو یا استنجا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اگرچہ پانی ہے لیکن مٹی سے مغلوب ہے۔ تو اپنے دل کو یہ نہ کہہ کہ وہ بھی دل ہے، وہ دل جو آسمانوں سے بھی بلند ہے، وہ ابدال کا دل یا پیغمبر کا دل ہے، وہ پاک ہو گیا ہے، مٹی سے صاف ہو گیا ہے، ترقی میں آ کر بھرپور ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو اپنی تدبیروں سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اولیاء کی دعاؤں سے بدرجائے اولا حاصل ہو جائے گا، یعنی تیرا دل ناقص ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دل پر نظر رکھتے ہیں، لیکن دراصل تیرا دل ہی وہ نہیں ہے جو منظور نظر بن سکے۔ بے شک دل میں یہی صفت ہے، لیکن جبکہ حقیقتاً وہ دل ہو جو عالم مجردات کی چیز ہے، اگر وہ آب و گل میں مبتلا ہے تو پھر اس میں اور صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صورت منظور خدا نہیں ہے۔ جو دل آب و گل سے آلودہ ہے اس کی مثال اس پانی کی سی ہے جو کالی کیچڑ میں ہے۔ تو یہ اگرچہ پانی ہے لیکن وہ پانی کی جگہ کام نہیں آ سکتا، اسی طرح آلودہ دل دل نہیں ہے۔ کیچڑ میں کا پانی حقیقی پانی نہیں ہے، اسی طرح آلودہ دل دل نہیں ہے۔ جس دل کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی بالا تر ہے تو وہ اولیاء اور پیغمبروں کا دل ہے، لہذا اپنے دل کو منظور خدا نہ سمجھ اور اولیاء سے جڑ جا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مٹی کو چھوڑ کر سمندر کی طرف آ گیا ہے، وہ مٹی کی قید سے آزاد ہو کر سمندر بن گیا ہے۔ خبردار ہمارا پانی مٹی میں پھنسا ہوا ہے، اے رحمت کے سمندر ہمیں مٹی سے چوس لے۔ سمندر کہتا ہے میں تجھے کھینچ تو لوں، لیکن تو شیخی بگھارتا ہے کہ میں صاف پانی ہوں، تیری شیخی تجھے محروم رکھتی ہے، اس غرور کو چھوڑ دے، میرے اندر آ جا۔ مٹی میں کا پانی چاہتا ہے کہ سمندر میں چلا جائے، مٹی پانی کا پاؤں پکڑتی ہے اور اس کو کھینچتی ہے، اگر وہ اپنا پاؤں مٹی سے چھڑا لے، مٹی خشک رہ جائے، وہ مستقل بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اور انبیاء کے دل عالم ناسوت کی آلودگی سے پاک ہیں۔ سوئے بحر کا مطلب ہے یعنی بحر وحدت۔ یہاں مولانا نے مناجات شروع کر دی ہے۔ اولیاء عوام کے دل کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن عوام کی انانیت مانع بنتی ہے۔ عوام کا دل
اولیاء کے دل سے وابستگی کا خواہاں ہے، لیکن عالم ناسوت کی لذتیں مانع بنتی ہیں۔ دل کو مصفا بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ لذائذ دنیاوی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مٹی کا پانی کو کھینچنا کیا ہے؟ تیرا چبینا اور خالص شراب کو جذب کرنا۔ اسی طرح دنیا کی ہر شہوت، خواہ مال اور خواہ مرتبہ، اور خواہ گھر اور مال، خواہ باغ اور سواری اور تلوار اور ڈھال، خواہ سلطنت اور گھر اور اولاد اور بیوی، ان میں سے ہر ایک چیز تجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ جب تجھے وہ نہیں ملتی ہے تو تجھ میں اینٹھن پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مٹی جو پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی وجہ عالم ناسوت کی لذتیں ہیں۔ صرف شراب کباب ہی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز دل کے مصفا ہونے کے لیے مانع ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو مدہوش بناتی ہے اور شراب کا کام کرتی ہے، چنانچہ دنیا کی محبوب چیز حاصل نہ ہونے سے وہ اینٹھن پیدا ہوتی ہے جو شرابی کو شراب نہ ملنے سے ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ غم کی اینٹھن اس کی دلیل ہے کہ اس گمشدہ سے تجھ میں مدہوشی تھی، قدر ضرورت کے سوا اس کو نہ لے تاکہ وہ تجھ پر غالب اور حاکم نہ بنے۔ تو نے اس لیے سرکشی کی کہ میں خود صاحب دل ہوں، مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود واصل بحق ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لذائذ دنیاوی نہ حاصل ہونے سے بدن میں اینٹھن پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لذت میں شراب کا سا اثر تھا۔ مناسب ہے کہ دنیا کی چیزوں کا بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، ان کی کثرت نہ کی جائے۔ اولیاء سے وابستگی سے سرکشی محض اس بنیاد پر ہے کہ تو اپنے آپ کو واصل بحق سمجھے ہوئے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ پانی مٹی میں سرکشی کرے کہ میں تو پانی ہوں، میں کیوں مدد چاہوں؟ تو نے اس گندے دل کو دل سمجھ لیا ہے، اس لیے تو محالہ صاحب دل سے دل برداشتہ ہے۔ کیا تو خود مناسب سمجھتا ہے کہ یہ دل وہ دل ہے جو کہ دودھ اور شہد کے عشق میں مبتلا ہے؟ دودھ اور شہد کا لطف دل کے لطف کا عکس ہے۔ ہر مزیدار چیز کی مزیداری دل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم ناسوت میں پھنسنے کے باوجود واصل ہونے کا دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کیچڑ کا پانی اپنے آپ کو خالص پانی سمجھے۔ تو خود انصاف کر، یہ تیرا دل دل کہلانے کے قابل ہے؟ تیرا دل تو دنیاوی لذتوں کا عاشق ہے اور اس کو دودھ اور شہد سے لذت حاصل ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی ہر لذیذ چیز کی لذت دل کے تابع ہے۔ اگر دل میں لذت ہے تو اس چیز میں لذت ہے، ورنہ نہیں۔ تو جو دل کسی چیز کی لذت سے لذت حاصل کرے وہ دل اصل نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دل جوہر ہوتا ہے اور عالم ارض دل کا سایہ، دل کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل جو مال اور مرتبہ کا عاشق ہے، یا اس مٹی اور سیاہ پانی سے مغلوب ہے، یا ان خیالات سے مغلوب ہے اندھیرے میں جن کو وہ پوچھتا ہے، ایسا دل محض کہنے کو دل ہے۔ دل دریائے نور کا غیر نہیں ہوتا ہے، دل خدا کا مطمع نظر ہو اور پھر اندھا ہو۔ لاکھوں خاص اور عام انسانوں میں دل نہیں ہوتا ہے، کسی ایک میں ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون؟ دل کے ریزے کو چھوڑ، دل کو تلاش کر تاکہ ریزہ اس کی وجہ سے پہاڑ بن جائے۔
اس عالم وجود میں دل ایک سمندر ہے، احسان اور سخاوت سے چاندی بکھیرتا ہے، اللہ تعالی کی سلامتی سے سلامتیاں نچھاور کرتا رہتا ہے دنیا والوں پر اپنے اختیار سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جبکہ اصل دل کی لذت ہے اور دوسری چیزوں میں اس سے لذت پیدا ہوتی ہے تو دل جوہر ہے اور دنیا کی لذتیں ذاتی نہیں ہیں، تو دل کا مقصود خود اس کی عطا کردہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ جو دل دنیا کی چیزوں کا عاشق ہو اور دنیا کی لذتوں اور اپنی غلط تمناؤں سے مغلوب ہو، وہ برائے گفتن دل ہے۔ حقیقی دل اولیاء کا دل ہے، تیرا دل نہیں ہے، دل کا ریزہ ہے۔ اولیاء کا دل مکمل دل ہے، ان سے وابستگی کر لے تاکہ تیرا ریزہ پہاڑ بن جائے گا۔ اولیاء کا دل دنیا میں ایک سمندر ہوتا ہے جو لوگوں پر زر افشانی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے سلامتیاں اس کو عطا کر دی جاتی ہیں اور وہ اپنے اختیار سے دنیا والوں کو سلامتی تقسیم کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس کا دامن درست اور تیار ہے، دل کا وہ نچھاور اس کو پہنچتا ہے۔ تیرا دامن نیاز مندی اور حاضری ہے، خبردار دامن میں بدکاری کا پتھر نہ رکھ تاکہ ان پتھروں سے تیرا دامن نہ پھٹے، خبردار کھرے اور کھوٹوں کو سمجھ لینا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو اپنا درست دامن پھیلائے گا اس کے دامن میں وہ سونا آ جائے گا۔ یہاں دامن سے کپڑے کا دامن مراد نہیں ہے بلکہ اولیاء کی جانب میں نیاز مندی اور حاضری مراد ہے۔ پہلے شعر میں درست دامن کہا تھا، درستگی کا مطلب یہ ہے کہ فسق و فجور نہ کر، عقیدت کا تعلق سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو نے دنیا میں دامن پتھروں سے بھر لیا، بچوں کی طرح چاندی اور سونے کے پتھروں سے۔ یہ خیالی چاندی اور سونا چونکہ سونا نہ تھا، اس نے تیرا سچائی کا دامن پھاڑ دیا اور غم بڑھا دیا۔ بچوں کو پتھر کب نظر آتا ہے؟ جب تک عقل چنگل سے ان کا دامن نہ تھام لے۔ پیر عقل ہوتی ہے، پیر عقل ہوتی ہے، نہ کہ وہ سفید بال۔ اس بحث اور امید میں بالوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا دار اپنے دامن میں سونا چاندی بھرتا ہے، یہ سونا اور چاندی بھی پتھر ہیں اور اس دنیا دار کا کام تفلانا ہے۔ اس سونے چاندی سے دامن چاک ہوتا ہے اور غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا دار بھی پیرے نابالغ ہے جس کو عقل نہیں ہے، جس طرح بچے حقیقی پتھر دامن میں بھر کر دامن کو پھاڑ لیتے ہیں اور پتھر کو پتھر نہیں سمجھتے، اسی طرح دنیا اور دنیا کی دولت سمیٹتا ہے جو کہ بے حقیقت پتھر کی طرح ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جس میں عقل ہو، اگر محض بال سفید ہیں تو اس کو پیر نہیں کہا جا سکتا، یعنی بزرگی اور پیری میں بالوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ شخص جو ایسا کام کرے، ایسا کام جس میں اس کا اختیار نہ تھا، یعنی وہ دعا جس کی وجہ سے کشتی بچی، اس کے لیے فضولی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار کردن آ جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی رحمت اللہ علیہ او ناپید شدن در پردہ غیب و حیران شدن دقوقی رحمت اللہ علیہ کہ ایشاں بہو عرفتند یا بزمین پنہا شدند۔
یعنی ان لوگوں کا دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش اور دعا سے انکار کرنا اور غیب کے پردے میں ان کا غائب ہو جانا، اور دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کا حیران ہونا کہ وہ ہوا میں چلے گئے یا زمین میں چھپ گئے۔ جب کشتی نجات پا گئی اور مقصود تک پہنچ گئی، ان لوگوں کی نماز بھی پوری ہو گئی۔ ان میں آپس میں کھس پھس ہوئی کہ شرارت کی وجہ سے یہ بیکار کام ہم میں سے کس نے کیا ہے۔ ہر ایک نے دوسرے سے آہستہ سے کہا۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ پیچھے پوشیدہ طور پر ہر ایک نے کہا میں نے نہیں کی ہے۔ اب یہ دعا نہ بظاہر نہ بباطن کہا، یقیناً ہمارے اس امام نے درد کی وجہ سے فضولیوں کی طرح دعا کی ہے۔ دوسرے نے کہا اے دوستو، یقیناً مجھے بھی ایسا ہی نظر آتا ہے، انقباض کی وجہ سے وہ فضولی بنا ہے۔ اس نے مختار مطلق پر اعتراض کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ شخص جو غیر اختیاری کام کرے اس کو بالفضول کہا ہے۔ کشتی کے ڈوبنے سے اس کو دل گرفتگی پیدا ہوئی۔ اللہ کے فعل کے خلاف دعا کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے نگاہ ڈالی کہ دیکھوں یہ اہل کرم کیا کہہ رہے ہیں، موقع پر میں نے ان میں سے ایک کو بھی نہ دیکھا۔ اپنی جگہ سے سب جا چکے تھے، نہ بائیں نہ دائیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ اس قوم پر میری تیز نگاہ نے قابو نہ پایا، گویا موتی تھے پانی بن گئے، نہ پاؤں کے نشان تھے نہ جنگل میں گرد تھی۔ وہ سب اس وقت اللہ کے قبوں میں چلے گئے۔ وہ جماعت کون سے باغ میں چلی گئی؟ میں حیرانی میں پڑ گیا کہ اس قوم کو اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں سے کیسے چھپا لیا۔ وہ ان کی آنکھوں سے اس طرح چھپ گئے جیسے کہ مچھلیوں کا نہر کے پانی میں غوطہ۔ وہ سالوں ان کی حسرت میں رہے، ایک عرصے تک ان کے شوق میں روتے رہے۔ تو کہے گا مرد خدا نگاہ میں خدا کے ساتھ انسان کی یاد کو کب لاتا ہے؟ خدا کے ساتھ انسان کی یاد کو کب لاتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے قریب خیموں میں چلے گئے۔ وہ بزرگ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے اس طرح چھپ گئے جیسا کہ مچھلیاں غوطہ مار کر دریا میں چھپ جاتی ہیں۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دیدار کی حسرت میں سالوں روتے رہے۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کے عراق میں رونے پر تو یہ اعتراض کرے گا کہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے ان بزرگوں کے فراق میں رونے پر تو یہ اعتراض کرے گا کہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ جب بزرگ تھے تو ان انسانوں کی یاد میں کیوں روتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے فلاں، اس مقام پر گدھا اس لیے سو جاتا ہے کہ تو نے ان کو بشر سمجھا نہ کہ جان۔ اے ناقص انسان، کام اسی وجہ سے تباہ ہوا کہ تو نے ان کو عام انسانوں جیسا بشر سمجھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی معترض کی غلطی اور غلطی در غلطی یہ ہے کہ وہ ان کو صرف بشر سمجھا، حالانکہ وہ فانی فی اللہ تھے، تو وہ خواص بشری سے معرہ اور روح محض تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے وہی دیکھا جو ملعون شیطان نے کہا کہ میں آگ کا ہوں، آدم مٹی کا ہے۔ شیطان آنکھ کو فوراً بند کر لے۔
شیطانی آنکھ کو فوراً بند کر لے، صورت کو کتنا دیکھے گا، آخر کتنا اے دقوقی رحمت اللہ علیہ، نہر جیسی دو آنکھوں سے خبردار مایوس نہ ہو اور ان کو تلاش کر، خبردار تلاش کر، کیونکہ دولت کی اصل تلاش کرنا ہے، ہر کشادگی دل بستگی کی وجہ سے ہے۔ دنیا کے ہر کام سے فارغ ہو کر فاختہ کی طرح دل و جان سے کو کہتا رہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو محض بشر سمجھنا اور اس کے باطنی فضائل کی طرف نظر نہ کرنا یہ شیطانی نظر ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی صورت ظاہری کو دیکھا اور ان کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔ ظاہر بینی کو چھوڑ کر انسان کے باطن کو دیکھا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں معترض کا اعتراض بالکل غلط ہے، اے دقوقی تم اس کی پرواہ نہ کرو اور ان بزرگوں کے فراق میں خوب آنسو بہاؤ۔ تلاش اور جستجو ہر کشادگی کا سبب ہے۔ فاختہ گویا اپنے محبوب کے بارے میں کہتی ہے، کہاں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے محبوب اس میں اچھی طرح، اے محجوب اس میں اچھی طرح غور کر کہ اللہ نے استجب کو دعا سے وابستہ کیا ہے۔ بیماری سے جس کا دل پاک ہو گیا اس کی دعا اللہ تعالی تک پہنچتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ جو ان نفسانی بیماریوں سے خالی ہوتا ہے تو اس کو وہ حاضر او بارگاہ الہی تک، وہ دعا ضرور بارگاہ الہی تک پہنچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض شرائع کردن حکایت طالب روزی حلال بے کسب و رنج در عہد داؤد علیہ السلام او مستجاب شدن دعائے او، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بغیر مشقت حلال روزی طلب کرنے والے کی حکایت کی دوبارہ تشریح اور اس کی دعا کا قبول ہونا۔ مجھے وہ قصہ یاد آیا کہ وہ فقیر دن رات فریاد اور زاری کرتا تھا اور خدا سے حلال روزی مانگتا تھا، بغیر شکار اور کمائی اور تکلیف اور چلنے پھرنے کے۔ اس کے کچھ احوال میں نے پہلے بتا دیے ہیں، لیکن رکاوٹ آ گئی اور پنج گونی ہو گئی۔ میں تجھ سے وہ قصہ کہوں گا، وہ کہاں بچے گا جب اللہ تعالی کے فضل کے ابر سے دانائی ٹپک رہی ہے۔ گائے والے نے اس کو دیکھا اور کہا خبردار اے وہ کہ تیرے ظلم میں میری گائے پھنس گئی، خبردار بتا تو نے میری گائے کیوں ماری، اے بے وقوف گنٹھ کٹے انصاف میں آ۔ اس نے کہا میں اللہ تعالی سے روزی مانگتا تھا، قبلہ کو آہوزاری سے سجاتا تھا، میرا کام سالوں دعا کرنا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ایک گائے بھیج دی۔ جب میں نے گائے دیکھی میں اٹھا، میری روزی تھی جو میں مانگتا تھا، وہ میری پرانی دعا قبول ہو گئی، وہ میری روزی تھی، میں نے اس کو ذبح کر لیا، یہ جواب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی میں وہ قصہ ضرور سناؤں گا، اس میں بہت سی حکمت کی باتیں ہیں۔ یعنی جب گائے اس دعا کرنے والے کے گھر میں گھس آئی اور اس نے اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا تو مالک نے آ کر کہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔